وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 25، جس کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں بشر یعنی کہ اس کے معنی ہے بشارت سے یہ بنا ہے، اس کے معنی ہے خوشخبری دینا، اور خوشخبری کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بشرا سے بنا ہے جس کے معنی ہے ظاہری کھال، کیونکہ اگر ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ہماری ظاہری صورت پر ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے، ہمارے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر خوشخبری دینے کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ قرآن پاک میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب کا بھی ذکر فرماتا ہے، اسی لیے کفار اور ان کے اعمال اور عذاب کے ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنین اور ان کے اعمال اور ان کے ثواب کا ذکر فرما رہا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے دو لفظ جو آئے ہیں، آمنو اور عامل الصالحات۔ آمنو یعنی ایمان اور عامل الصالحات یعنی کہ نیک اعمال، ان دونوں کا الگ الگ ذکر فرمایا گیا ہے۔ آمنو سے مراد یعنی ایمان لانا، کس پر؟ ساری ایمانی باتوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، یعنی یہ سارا کچھ، فرشتوں پر ایمان لانا، توحید پر ایمان لانا، یہ ساری کی ساری چیزوں جو ہیں ان پر ایمان لانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، یہ ساری ایمانیات پر ایمان لانا۔ اب جو عامل الصالحات ہے یعنی نیک اعمال، صالحہ اعمال جو ہیں وہ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب آپ ایمان لے آئیں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ صالحہ اعمال کرنے ہیں، کیونکہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایمان لے آئے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اب ایمان لے آئے اور بس آپ بیٹھ جائیں، اب کچھ بھی نہ کریں، نہیں، اس کے بعد آپ نے صالحہ اعمال کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال عمارت ہے۔ فقط بنیاد سے مکان تو نہیں بن جاتا، بغیر عمل جنت کی طلب کرنا یہ بھی حماقت ہے۔ نیز ایمان نور ہے اور عمل اس کی زیادتی ہے، جس کی برکت سے مسلمان کا ظاہر اور باطن چمک جاتا ہے۔ جنت کا جو راستہ ہے اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، اب ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ان کو اعمال سے دور کیا جا سکتا ہے، صالحہ اعمال سے۔ جیسے جیسے نیک اعمال کرتے جائیں گے تمام جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی۔ اب جو نیک کام ہیں وہ کون سے ہیں؟ نیک کام اور جائز کام، ہر وہ کام نیک ہے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں تمام عبادات اور معاملات وغیرہ سب داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اب زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ حج کریں، تو یہ آپ نے کس لیے کرنا ہے؟ یہ آپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، خالص نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو یہ ہے صالحہ اعمال۔ اب دیکھیے، اب جو ایمان لے کے آئے اور پھر انہوں نے صالحہ اعمال کیے، اچھے کام کیے، تو ان کے لیے کیا خوشخبری دی جا رہی ہے؟ آگے جنت کی کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دی جائے جنت کی، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ان لہم جنت
جنتوں تجری من تحتها الانہار، یعنی ایسے باغوں کی خوشخبری کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو باغ ہوتے ہیں ان کی سرسبزی پانی سے ہوتی ہے، جس باغ میں نہریں جاری ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت لگتا ہے، اسی لیے وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، یعنی جنت میں۔ انہار نہر کی جمع ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان باغوں میں سے اگر کوئی پھل ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ اس طرح کا پھل تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب جنتی کوئی پھل پائیں گے اور اسے کھائیں گے تو کہیں گے کہ یہ پہلا پھل، اس طرح کا پھل تو ہم دنیا میں بھی اسی شکل کا ملتا جلتا پھل تھا جو کہ ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن یہ ہوگا کہ جب وہ اس کو کھائیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوگا، جو اس کا مزہ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، نرالا ہوگا۔ یعنی کہ جنت کا ہر پھل جو ہے وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا، لیکن اس کی جو لذت ہے وہ بہت زیادہ، اس سے زیادہ اچھی ہوگی، یعنی دنیا سے زیادہ اچھی ہوگی۔ آگے ہے ازواج مطہرہ، یعنی ازواج مطہرات۔ ازواج جو ہے وہ زوج کی جمع ہے جس کے معنی ہے جوڑا۔ یہ جو لفظ ہے یہ شوہر اور بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے، مگر یہاں پر بیویاں ہی مراد ہوں گی۔ اب یہاں پر دیکھیں مطہرہ یہ ازواج کی صفت ہے اور مؤنث ہے، چونکہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا گویا مالک ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے نعمت الہی ہے، اسی لیے جنت کی عورتوں کی خواہ وہ حوریں ہوں یا دنیاوی بیویاں وہاں کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا ہے، یعنی جنت کی جو عورتیں ہیں ان کو۔ خیال رہے کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ جو ہے زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ازواج مطہرات، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جس عورت کا شوہر جو ہے وہ کافر ہو کر مر جائے یا جو عورت جو ہے وہ کنواری مر جائے تو اس کا جو نکاح ہے وہ ان جنتیوں میں سے کسی سے کروا دیا جائے گا جو جنت بھرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے، اور جس کی بیوی کافر ہو کر مرے گی یا وہ کنوارا مر جائے گا یعنی جو مرد، تو اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی، اور جس کی بیوی بھی مسلمان مرے وہ جنت میں اپنی اسی بیوی کو پائے گا اور حوروں کو بھی پائے گا۔ لیکن وہاں پر یہ جو دنیا کی بیویاں ہیں یہ حسن و جمال میں حوروں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوں گی۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ فرعون کی بیوی ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں خواہ حور ہوں خواہ دنیا کی عورتیں ہوں، تمام ظاہری اور باطنی عیبوں اور گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گی، یعنی وہاں جنت میں، یعنی کہ حیض و نفاس، پیشاب، پخانہ، منی، تھوک، میل، ہر قسم کی بیماریاں وغیرہ جو ہیں ان سب سے عورتیں وہاں پاک ہوں گی۔ اس کے علاوہ بدخلقی، سخت زبانی، نافرمانی وغیرہ ان سب سے بھی دور ہوں گی۔ ان کے چہرے کا نور آفتاب کی روشنی کو شرما دے گا۔ پھر آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور کبھی نہیں مریں گی، کیونکہ ان کے جسم پر روحانیت غالب ہوگی نہ کہ عنصریت۔ اور ایک روایت ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد عورتیں ہمیشہ 35 سال کے نوجوان رہیں گی، ان کا قد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ کا ہوگا، اور جو مرد ہیں وہ بے داڑھی ہوں گے، ان سب کی آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی، ہر ایک کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا علیحدہ رنگ ہوگا، اور وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے کہ ان سب کا رنگ اوپر سے نظر آئے گا، اور روزانہ ان کا جو حسن و جمال ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے،
نہ دبلے ہوں گے، نہ کمزور ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ ان کے کپڑے کبھی میلے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں شامل فرمائے، آمین آمین۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے نام ماننے پر سزا کا ذکر ہو چکا، اب اس کے ماننے کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی پچھلی جو آیات ہیں اس میں بتایا گیا کہ جو قرآن پاک کو نہیں مانتے ان کو کون سی سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن پاک کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، تو ان کو کون سی جزا دی جائے گی۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صحیح مسلمان ہوئے، یعنی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح مسلمان ہوئے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اور انہوں نے عبادت، سخاوت، خوش اخلاقی وغیرہ جیسے نیک اعمال کیے، تو پھر ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے عمدہ اور گھنے خوبصورت باغ دیے جائیں گے کہ جن میں دودھ، شہد وغیرہ کی نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے میووں میں عجیب لطف ہوگا۔ یہ وہ لطف کیسا ہوگا کہ سب کی شکل و صورت، رنگ و خوشبو تو یکساں ہوگی، مگر ان کے جو ذائقے ہیں وہ الگ الگ ہوں گے۔ اس مشابہت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت سمجھیں گے کہ یہ تو وہی میوہ ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو ہر بار نیا لطف پائیں گے، اور ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہ ملے گا، بلکہ ان کے دل کو لگنے کے لیے اور گھروں کی آبادی کے لیے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی ان کو دی جائیں گی، جو کہ ساری نفرت کی چیزوں سے پاک ہوں گی، صورتیں نہایت زیبا اور سیرتیں نہایت اعلیٰ ہوں گی۔ ان نعمتوں پر ترا یہ کہ ان کو بڑھاپا یا بیماریاں وغیرہ اور تکلیفیں وغیرہ بھی نہیں پہنچیں گی، اور نہ ہی وہاں پر موت کا کھٹکا ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے سارے عیش موت کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں، وہاں یہ تلخی بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی عیش اور آرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کفار کو کہ وہ جہنمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب ایمان والوں کے لیے کیسی خوشخبریاں سبحان اللہ دی جا رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جنت کا نقشہ تھوڑا سا کھینچ کے بتایا، کتنا خوبصورت اور